الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. اس قوم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی اور جو اللہ رب العالمین کے احکامات سے، اللہ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر دشمن مسلط ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کے جو نبی حضرت شمویل علیہ السلام مفسرین کے مطابق انہوں نے ان سے تقاضا کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں دشمنوں سے اور ہم قتال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو نبی نے خدشات کا اظہار کیا کہ شاید تم پر قتال فرض ہو تو تم قتال نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں کریں گے، ہم ضرور کریں گے، ہم سے یہ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے بچوں سے ہمیں دور کیا گیا ہے۔ لیکن وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ جب نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بادشاہ مقرر ہوئے حضرت طالوت علیہ السلام اور قتال کا حکم ہوا، تو وہ پھر گئے، بہانے بنانے لگے۔ تھوڑے لوگ، ان کے استثناء کے ساتھ زیادہ تر لوگ پھر گئے۔ تو ان کو ان کے نبی نے کہا کہ تمہارے مطالبے پر ہی طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، تو تم اسے بادشاہ ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ان کی سرکردگی میں جہاد سے یا قتال سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ کے، اگر یہ ان کی مرضی سے بادشاہ بننا تھا اور یہ زیادہ حقدار ہیں کہ کون زیادہ حقدار ہیں، اگر یہ ان سے فیصلہ کرانا تھا تو پھر انہوں نے نبی سے کہا کیوں کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس گھرانے سے نہیں تھے، اس خاندان سے نہیں تھے جس خاندان میں عام طور پہ بادشاہ ہوتے تھے، لیکن اللہ نے مقرر کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت اور عدل سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے علم اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تم پر چنا ہے، اور اللہ نے اسے کشادگی دی ہے علم میں اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، اللہ پر اعتراض کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے جس کو چاہا بادشاہت دے دی، اللہ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ نبی نے جواب دیا۔ کل وقت ختم تھا تو یہ آیت کریمہ ہم نے جلدی اس کا ترجمہ مکمل کر لیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ان کے اعتراض کے جواب میں کہ یہ غریب ہے، جو نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے چنا ہے اس کو، چلیں یہ تو اللہ کا خاص فضل ہو گیا، اللہ کا فضل کسی پر بھی ہو جاتا ہے، اللہ جسے چاہے اپنی بادشاہت دے دے، لیکن پھر ساتھ جو حکمت بیان کی کہ یہ علم اور جسم میں کشادہ ہیں، ان کو اللہ نے علم میں اور جسم میں کشادگی دی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک ذمہ دار، ایک عامل جو کسی علاقے پر مقرر کیا جاتا ہے، اس میں کیا صفات ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ایک عامل مقرر کیا جائے جو ذمہ دار ہو،
بادشاہ ہو، گورنر ہو، وزیر ہو، یا کوئی اجیر ایک مزدور مقرر کیا جائے، چھوٹے لیول پہ کوئی مزدور مقرر کیا جائے، ان کی کچھ صفات اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت طالوت کو علم میں اور جسم میں کشادگی دی تھی، وہ طاقتور تھے، جسیم تھے، اور بہت علم رکھنے والے تھے۔ تو بادشاہ کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بادشاہ کے لیے جاننا، علم رکھنا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، حالات حاضرہ کا بھی، اور بادشاہ کو طاقتور ہونا، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر طاقتور ہونا بہت ضروری ہے، بہادر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بزدل ہو اور اللہ پر اس کا توکل نہ ہو اور بہارے سے ڈرتا پھرے۔ تو یہاں علم اور جسم میں کشادگی کی بات ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو وہاں ہمیں آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، ان پر الزام لگایا گیا تھا جو الزام صحیح ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اسی میں خیر سمجھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھیں۔ وہ عزیزہ مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں نے حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی، حضرت یوسف ان کے داؤ میں نہ آئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی چالوں سے دور رکھیں، اے اللہ اگر یہ مجھ پر اثر انداز ہو گئیں اس سے بہتر ہے میں جیل میں چلے جاؤں۔ انہوں نے جیل کی دھمکی دی تھی۔ بہرحال اللہ کا کرنا، اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو جیل میں جانا پڑا، اور جیل میں بھی لمبا عرصہ کئی سال انہیں رہنا پڑا۔ آخر بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے، جنہوں نے جیل میں دو قیدیوں کی خواب کی تعبیر بیان کی تھی، اور وہ تعبیر من وعن سچی ثابت ہوئی تھی۔ حضرت یوسف نے ان میں سے ایک کے بارے میں پیش گوئی یہ کی تھی، جیل کے قیدیوں کے بارے میں، کہ تم دوبارہ اپنے عہدے پہ چلے جاؤ گے، اور دوسرے کے بارے میں خواب کی تعبیر یہ کی تھی کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی، اور جس کے بارے میں انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ تم دوبارہ اپنے عہدے پر، باورچی کے عہدے پر تم چلے جاؤ گے، اس سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ جیل کے اندر ایک شخص بے گناہ جیل کے اندر موجود ہے، لیکن اس شخص کو یاد نہ رہا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں رہنا پڑا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اب خواب کی تعبیر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اب اس کو یاد آ گیا کہ ہمیں ایک نیک بندے نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور وہ خواب کی تعبیر کیسے من وعن سچی ثابت ہوئی تھی۔ اسے یاد آ گیا، وہ کہنے لگا مجھے مہلت دو، میں ذرا تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ جیل میں گیا، اور جیل میں جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شکوہ کیے بغیر تعبیر بیان کر دی، اور بڑی بہترین تعبیر بیان کی، ایسی تعبیر کہ بادشاہ کے دل کو لگ گئی کہ واقعی بالکل صحیح تعبیر ہے۔ 7 سال قحط ہوگا، پھر 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، پھر 7 سال قحط ہوگا، پھر 1 سال دوبارہ فراوانی ہوگی۔ بادشاہ کہنے لگا ان کو میرے پاس لاؤ، ان کو جیل سے نکال کے لاؤ، اتنا عالم فاضل بندہ جیل کے اندر بے گناہ پڑا ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھ پہ کچھ الزام لگے ہوئے ہیں، اگر وہ الزام صاف ہوتے ہیں تو میں جیل سے باہر آتا ہوں، میں صرف بادشاہ کے احسان پر جیل سے باہر نہیں آؤں گا، اگر میں بادشاہ کے احسان پر جیل سے باہر آؤں گا تو وہ الزام تو مجھ پہ لگے رہیں گے، تو میرے لیے الزام کی صفائی زیادہ اہم ہے۔ تو یوسف کہنے لگے نہیں، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا وہ عورتوں کا، تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو عورتوں کو بلایا گیا، اور عورتوں کو بلا کر پوچھا گیا، تو عورتوں نے کہا کہ ہم ہی غلطی پر تھیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اتنے سالوں میں۔ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی میں غلطی پر تھی۔ جب معاملہ سارا کھل گیا اور صفائی بھی حضرت یوسف کی واضح ہو گئی، بادشاہ کی نظروں میں حضرت یوسف کا مقام بہت بڑھ گیا۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں فوراً لے کے آؤ باہر، میں تو انہیں اپنا نمائندہ خاص مقرر کر دوں گا، میں تو انہیں بڑا عہدہ دے دوں گا۔ تو یہ ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، سورہ یوسف آیت نمبر 54۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، حضرت یوسف کو، میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا، خاص میرا نمائندہ ہوگا وہ۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ فلما کلمہ، جب حضرت یوسف کو اب لایا گیا، حضرت یوسف کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کی برات بھی واضح ہو چکی تھی۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات کی تو دیکھیے بات کرنے سے عالم کا علم اور جاہل کی جہالت کھل جاتی، خاموشی
اس سے نہ عالم کا علم کھلتا ہے نہ جاہل کی جہالت کھلتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی تو بات کرنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی علمیت اور ان کی دیانت اور ان کی جو عقل مندی تھی وہ مزید واضح ہوئی۔ جب بادشاہ نے کلام کیا حضرت یوسف سے تو مزید خوش ہوا، کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین، کہ اے یوسف آپ تو آج کے دن ہمارے پاس بڑے ہی مقام والے، بڑے ہی امانت دار ہیں۔ آپ کی امانت ابھی یہ عورتوں کے معاملے سے واضح ہو گئی، اور آپ تو بڑے ہی مقام والے ہیں، بڑے ہی بادشاہ خوش ہوا، بات کرنے سے مزید خوش ہوا۔ اب گویا کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہی جو بادشاہ نے کہا تھا کہ میں اس کو خاص کر لوں گا اپنے لیے، اپنا خاص نمائندہ بنا لوں گا، کو بڑا عہدہ دوں گا۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ بادشاہ مجھے عہدہ دینا چاہتا تھا، حضرت یوسف کہنے لگے اگر مجھے عہدہ دینا ہے تو پھر مجھے خزانے پر ہی مقرر کر لیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ اب وزیر خزانہ کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ میرا موضوع جو ہے کہ ایک بادشاہ کی صفات کیا ہیں، ایک عامل کی صفات کیا ہیں، ایک وزیر کی صفات کیا ہیں۔ تو یوسف کہنے لگے کہ مجھے خزانے پر مقرر کر دیں، یہ سارا معاملہ جو میں نے خواب کی تعبیر کی ہے سارا میں ہی سنبھال لوں گا۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ یہ وہ صفات ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیش کی کہ میرے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں۔ میں حفاظت کروں گا، تباہ و برباد نہیں کروں گا اس سے، اور میں جاننے والا ہوں۔ جاننے والا یہ وہی صفت ہے جو ہم طالوت علیہ السلام کے لیے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اسے کشادگی دی ہے علم میں اور جسم میں۔ تو علم یعنی جو عہدہ کسی کے پاس ہے اسے اپنے عہدے کے بارے میں اللہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے اور حالات کا مجھ سے کیا تقاضا ہے ساری معلومات ہونی چاہیے۔ اسے اپنے فن کا ماہر ہونا چاہیے، اپنے فن کے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں اسے ساری تفصیلات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہمارے ہاں قاضی بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، حالانکہ جج بننے کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی ملک میں ایک مسلمان جب جج بنتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا فیصلہ بتائے، لوگوں کو دین کا حکم بتائے کہ اس مسئلے میں اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے۔ جج کو دنیا کا سارا پتہ ہو، انگریزی بڑی اچھی آتی ہو، اس کو برٹش لا بڑا اچھا آتا ہو، اس نے بڑا پڑھا ہو، اس کو قرآن کا حدیث کا پتہ ہی نہ ہو، الف با کا پتہ نہ ہو، تو یہ کیسا جج ہے کہ اپنے فن کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، دنیاوی چیزوں کو اسے پتہ ہے لیکن جو اللہ کا تقاضا ہے اس سے اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو اپنے عہدے کے بارے میں اسے ساری معلومات ہونی چاہیے، اللہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، حالات کا کیا تقاضا ہے، فقہ الواقع کا بھی پتہ ہو، فقہ الاحکام کا بھی پتہ ہو، اللہ رسول کے احکامات کیا ہیں، حالات حاضرہ کیا ہیں، میں کن حالات میں گھیرا ہوا ہوں۔ یہ نہیں کہ انسان پہلے دعوے کرتا رہے، بعد میں جب اس کو عہدہ ملے تو سب پھر اس کی آنکھیں کھلیں کہ میں تو یہ ایسے ہی دعوے کرتا رہا۔ عمران خان کی صورتحال آپ کے سامنے، کتنے دعوے کیے، سارے دعوے جو ہیں وہ اس سے یو ٹرن لیا ہے بعد میں، بلکہ نام ہی یو ٹرن خان بن گیا۔ میرا سیاست موضوع نہیں ہے، لیکن یعنی جو عہدہ چاہیے آپ کو اس کو عہدے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے جینون۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بڑے بڑے عالمی مسائل ہوتے ہیں، عالمی مشکلات آتی ہیں، آپ ایسے جذباتی فیصلے نہیں کر سکتے، جذباتی باتیں نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ امریکہ کے اندر جب یہ صدارت پریزیڈنٹ وغیرہ کی اور یہ جب ہوتی ہے تو بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں سیاسی معاملات میں، عالمی معاملات میں، بڑی تیاری کے ساتھ، وہ جذباتی وہاں باتیں نہیں ہوتی، اگرچہ وہ لوگوں کے جذبات کو بھی کیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دنیاوی طریقے ہیں، اس کے اندر اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کسی کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاننے والا بھی ہوں اور حفیظ، اور میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں برباد نہیں کروں گا مال کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ گویا کہ امانت داری، جو مجھے ذمہ داری دی جائے گی میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، ذاتی مفاد میرے سامنے نہیں ہوگا، اپنا پیٹ نہیں بھروں گا، مال کو اسراف کر کے ضائع نہیں کروں گا، میں حفاظت بھی کروں گا اور میں اس کو جانتا بھی ہوں، مجھے اس کی معلومات بھی ہیں، مجھے اس کی مہارت بھی ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ عہدے کے لیے خاص طور پر اگر وہ یہ بڑے عہدے ہوں تو عہدے کے لیے اپنے جو اس کی ذمہ داری کے تقاضے ہیں، جس کو آپ مہارت کہتے ہیں، اپنے عہدے کی مہارت اور
وہ مہارت پوری حاصل ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ بندے کو حفیظ، حفاظت کرنے والا یعنی امانت دار ہونا چاہیے۔ یہاں ایک مزید صفت کا پتہ لگا امانت دار۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مالدار نہیں ہے تو وہ اس کے پاس علم بھی کشادہ ہے، طاقتور بھی ہے۔ وہاں امانت کا ذکر نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ مقرر کرے وہ امین ہوگا تو اللہ اسے مقرر کرے گا۔ جو امین ہی نہ ہو ذاتی معاملات میں تو وہ اجتماعی معاملات میں کتنا بڑا خائن ثابت ہوگا۔ تو جس کو اللہ نے مقرر کر دیا تو وہاں وہ امانت اللہ نے خود ہی چیک کر لی۔ تو بہرحال ایک امین ہونا، اور نمبر 2 جو کام اس نے کرنا ہے اس کام کی مہارت، اس کا علم، اس کی مہارت اسے ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ بادشاہ ہو، سپہ سالار ہو، جنگ وغیرہ کے معاملات ہو تو پھر بندے کو بہادر اور طاقتور بھی ہونا چاہیے۔ وہ بس فی العلم والجسم۔ اچھا، اب دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ملکہ سبا کا قصہ، ملکہ بلقیس مشہور ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، لیٹر لکھا۔ وہ ہدہد جس نے یہ خبر دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو وہ ہدہد سے کہا کہ جاؤ جا کے لیٹر یہ اس ملکہ کو دے دو۔ اس لیٹر میں یہ تھا کہ اسلام قبول کر لو اور میرے پاس اطاعت گزار بن کے چلے آؤ۔ وہ ملکہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے بڑی عقل مند تھی۔ اس نے مشورہ کیا اپنے درباریوں سے اور کہنے لگی کہ یہ مجھے اس طرح کی چٹھی آئی ہے، تو یہ بڑے بادشاہ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کہنے لگے ہم لڑیں گے، وہ کہنے لگی نہیں، ہمیں لڑنا نہیں ہے، میں انہیں تحفے تحائف بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تحفے تحائف آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے تحفوں کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ اسلام قبول کرو اور میرے پاس چلے آؤ، میرے اطاعت گزار بن جاؤ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم ان کے اوپر لشکر کشی کرتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ اس کا بہت بڑا عرش ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کہا اپنے دربار میں کہ اس کا تخت، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم لڑیں گے ان سے۔ ان کو جو خبر پہنچی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لڑنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا پیغام بھیجا نہیں، ہم آتے ہیں، ہم اطاعت گزار بن کے آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہ خود آ رہے ہیں اطاعت گزار بن کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس کا تخت، ملکہ بلقیس کا جو بڑے ایک عالی شان تخت تھا، وہ میرے پاس کون لائے گا؟ تو ایک عفریت کہنے لگا، ایک بڑا طاقتور جن کہنے لگا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے آج آپ مجلس لگاتے ہیں اور آپ مجلس سے اٹھتے ہیں، کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی زور کے وقت اپنی مجلس برخاست کر دیا کرتے تھے، صبح کے وقت بیٹھتے تھے زور تک۔ اس نے کہا آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ تھا اور بہت طاقتور، بہت بھاری قسم کا وہ تخت تھا۔ بہرحال وہ جن تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جن بھی تھے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آپ ذمہ داری مجھے دے دیں، میں اس تخت کو جو ہے وہ لے آؤں گا۔ اور پھر اس نے اپنی صفات پیش کی کہ یہ آپ مجھے ذمہ داری کس بیس پر دیں۔ وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کسی کو کوئی کام دیا جائے تو اس کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو یہ سورہ نمل کے اندر اللہ نے تفصیل بیان کی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 38-39۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ ہو، اے سردارو، تم میں سے کون میرے پاس اس کا عرش لائے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کے چلے آئیں۔ حضرت سلیمان کو خبر ملی کہ وہ آ رہے ہیں، کہنے لگے وہ آ رہے ہیں، ان سے پہلے تخت پہنچنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں مروب کرنا چاہتے تھے، اور مروب کر کے ذاتی فخر، ذاتی غرور نہیں، بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کتنا کرم ہے، اور اس کے ذریعے وہ دعوت کو مؤثر کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک عفریت نے کہا جنوں میں سے، میں لے آؤں گا اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے کھڑے ہو جائیں، آج کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اس نے جواز پیش کیا کہ یہ کام آپ مجھے اس لیے دیں کہ میرے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک تو میں طاقتور بھی ہوں اور نمبر 2 میں امانت دار ہوں۔
اب وہ دربار کوئی کسی عام بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا، جہاں اللہ کی باتیں ہوتی تھی، جہاں دین شریعت کی باتیں ہوتی تھی۔ کوئی بندہ غیر شریعت کی بات کر نہیں سکتا تھا، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی، وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو عفریت نے کہا، اس کو پتہ تھا کہ دین میں کوئی کام کرنے کی یہ دو صفات ہیں، کہنے لگا میرے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں، میں طاقتور بھی ہوں، یعنی طاقتور سے کیا مراد ہے کہ یہ جو کام ہے اس کام میں طاقت کی ضرورت ہے، یہ بہت بھاری تخت ہے، تو میں اس تخت کو اٹھا بھی سکتا ہوں، اور میں طاقتور ہوں اس معنی میں طاقتور ہوں کہ جو مجھے کام سونپا جا رہا ہے کہ جلدی لانے کا، میں جلدی لانے پر بھی طاقت رکھتا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں تخت کو اٹھا بھی سکتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی وہ ان کے آنے سے پہلے پہلے آ جانا چاہیے، میں جلدی لانے پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ یہ مطلب ہے قوی کا۔ اور امین، امانت دار ہوں، جتنے اس میں ہیرے جواہرات لگے ہیں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ وہ بڑا عالی شان قسم کا تخت تھا، بڑا قیمتی قسم کا، جس کے اندر کتنے ہیرے جواہرات ہوں گے، کتنا خزانہ صرف ہوگا۔ میں امانت دار ہوں، کوئی اس کے اندر خیانت نہیں کروں گا۔ اس سے ہمارے سامنے صفات آتی ہیں، کسی کو بھی کوئی کام دیا جائے، وہ چھوٹا کام ہو، چھوٹے لیول کا یا بڑے لیول کا، کیا صفات ہوتی ہیں؟ یہ وہی صفات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی کہ میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس عہدے کی بات کر رہے تھے، اس عہدے میں طاقت کی ضرورت نہیں تھی، اس عہدے میں ضرورت تھی جاننے کی، کہ جو مہارت۔ اب یہاں مہارت کیا ہے؟ تخت لانے میں یہاں مہارت طاقت ہے، کیونکہ یہاں تخت کو اٹھانا اور تخت کو جلدی لانا اصل مہارت یہاں یہ تھی، یہاں اصل طاقت ہے، یہاں طاقت مہارت ہے۔ اور دوسری چیز امانت، تو وہاں حفیظ کہا، وہ امانت اس سے مراد ہے، اور علیم کہا، جاننے والا، مہارت مراد ہے علیم سے۔ یہاں مہارت قوی ہونا ہے اور امین امانت دار ہونا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر دیکھیے یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون سے بچ کر قتل ہو گیا ان سے نبی بننے سے پہلے، اب فرعون سے بچ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں جا کر انہوں نے دو لڑکیوں کو ان کے جانوروں کو پانی پلایا، قصہ آپ کو پتہ ہے۔ تو پہلے وہ عورتیں رات لیٹ آتی تھیں، بڑی باحیا عورتیں تھیں، وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی تھیں، وہ لوگوں کے جانے کا انتظار کرتی تھیں، جب لوگ چلے جاتے تھے تو وہ سب کے جانے کے بعد پھر، تاکہ کسی سے ٹچ نہ ہو، وہ خلط ملط نہ ہو، لوگوں کے اندر اختلاط نہ ہو، تو ٹائم لگ جاتا تھا ان کو۔ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، باپ بوڑھے تھے ان کے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے وہ، قرآن میں صراحت نہیں ہے، تو وہ ان کی بیٹیاں تھیں، دو بیٹیاں تھیں، تو وہ پھر رات لیٹ آتی تھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہ جس وقت لوگ جمع ہیں سارے کنویں پر، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو عورتیں پیچھے پیچھے بیٹھی ہیں، ان کے پاس جانور ہیں لیکن پانی نہیں پلا رہی۔ سمجھ آ گئی بات کیا ہے، تو کہا میں تمہارا کام کر دیتا ہوں۔ آگے بڑھے، طاقتور تھے، جا کر پانی پلایا ان کے جانوروں کو، جانور ان کے حوالے کیے، وہ عورتیں واپس چلی گئی۔ جب جلدی گھر پہنچی تو باپ نے پوچھا آج جلدی آ گئی ہو، پہلے تو لیٹ آتی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ایک نیک دل شخص نے ہماری مدد کی ہے آج۔ تو ایک لڑکی کہنے لگی کہ ابا جان اس شخص کو کوئی معاوضہ دینا چاہیے، اس کو صلہ دینا چاہیے، اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ پہلا دن ہی تھا، اللہ کیسے مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ بہرحال وہ باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی اور تو تھا نہیں بلانے والا، کہا تم دونوں ہی جاؤ۔ ان میں سے ایک کو کہا کہ تم جاؤ، جا کر ان کو لے آؤ۔ تو بہرحال وہ گئیں، حیا سے چلتی ہوئی۔ قرآن نے بڑی عجیب انداز سے ان کی چلنے کی منظر کشی کی ہے کہ باحیا انداز میں وہ چل رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ عورت کہنے لگی، وہ لڑکی کہنے لگی اپنے باپ سے کہ اے ابا جان، باپ نے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ کے حالات کا پتہ لگا تو باپ بڑا متاثر ہوا اور ترس بھی آیا۔ تو ایک لڑکی کہنے لگی باپ سے کہ اے ابا جان، انہیں اجرت پہ رکھ لیں، انہیں اپنے گھر پہ رکھ لیں، یہ ہمارا کام کر دیا کریں گے، اور انہیں گھر پہ اجرت پہ رکھیں۔ اجرت پہ رکھنے کی ان کی صفات کیا ہیں؟ اس لڑکی نے وہ صفات بیان کی۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، سورہ قصص آیت نمبر 26۔ ان میں سے ایک کہنے لگی کہ اے ابا جان،
اسے اجرت پہ رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پہ رکھیں وہ قوی اور امین ہونا چاہیے۔ اور اس لڑکی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اس لڑکی کو کیسے پتہ لگا؟ اس لڑکی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پانی پلانا، جانوروں کا، اور جس طرح کر کے انہوں نے طاقت کے ساتھ آگے بڑھ کر انہوں نے وہ پہلے جلدی پانی پلایا، وہ سارا ان کے سامنے تھا۔ اور یہ جو کام تھا، یہ جو ڈیوٹی تھی، اس ڈیوٹی میں مہارت کیا تھی؟ طاقت۔ یہاں طاقت کی ضرورت تھی کیونکہ یہاں پانی پلانا جانوروں کا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اور دوسری بات امین، امانت دار۔ امانت کا کیسے پتہ لگا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کو امانت کیسے پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس لے جانے کے لیے آئی تو آگے چلنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے نہیں، میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلوں گا تاکہ نظر نہ پڑے بار بار۔ کہا پیچھے سے مجھے راستہ بتاتی رہو یا پتھر پھینکتی رہو، جہاں جانا ہے تو میں ادھر ہو جاؤں گا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ جو اجنبی ہے یہ بڑا امانت دار ہے، یہ بڑا باحیا ہے، یہ آنکھوں کی خیانت بھی نہیں کرتا، تو اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہے۔ بہرحال جیسے بھی پتہ لگا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ جس کو بھی آپ نے اجرت پہ رکھنا ہے اس کی دو صفات ہونی چاہیے، اور یہ دو صفات ان میں پائی جاتی ہیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ تو یہاں طاقتور سے مراد مہارت ہے، تو وہاں مہارت طاقت کی چاہیے تھی اور امانت۔ تو گویا کہ دو مین صفات ہیں کسی بھی شخص کی جس کو رکھا جائے، جس کو عہدہ دیا جائے، چاہے چھوٹا عہدہ ہو چاہے وہ بڑے لیول کا عہدہ ہو، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تو اسے امانت دار ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، وہ خیانت نہ کرے، اپنی ذات میں امین ہونا چاہیے کہ وہ اجتماعی معاملات میں بھی خیانت نہ کرے، اور نمبر دو وہ اپنے جو بھی اس سے تقاضا ہے اس کے کام کا، اس کے اپنا کام کی پوری مہارت ہو۔ ان صفات کا ہمیں احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے۔ بہرحال قرآن سے جب یہ دونوں صفات ثابت ہوتی ہیں تو احادیث مبارکہ سے انہی صفات کی تائید ہوتی ہے۔ تو مال جو ہے وہ کوئی لازمی نہیں ہے، علم میں اور جسم میں کشادگی۔ بہرحال نبی نے، قوم نے جب اعتراض کیا طالوت کی بادشاہت پر، تو نبی نے جواب دیا کہ یہ آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے، اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اور یہ علم میں اور طاقت میں بڑی کشادگی رکھتے ہیں۔ بہرحال قوم اب توام و کرہن قوم کو ماننا پڑا، لیکن پھر قوم نے ایک اور بات کہی، قوم نے کہا ہم تب مانیں گے جب کوئی نشانی اللہ کی طرف سے آ جائے۔ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، حالانکہ جب نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے مقرر کیا، نبی جھوٹ تو نہیں بولتا، نبی کی تو کہنا کافی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم تب اسے بادشاہ مانیں گے جب کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ہمیں نظر آئے۔ وقال لهم نبیہم، تو کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی، طالوت کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، سکینت دل کا سکون، تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، وبقیۃ، اور باقی چیزیں ہیں، مما ترکا، اس سے جو چھوڑا ہے، آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ اور ہارون کی آل نے، جو موسیٰ اور ہارون نے چھوڑا ہے، جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، بقیہ چیزیں، تبرکات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے، وہ اس تابوت میں موجود ہیں۔ اس تابوت میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے، اور اس تابوت میں تمہارے لیے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے بقیہ تبرکات بھی ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، فرشتے اس تابوت کو اٹھائے ہوئے لائیں گے، یہ تابوت معجزاتی طریقے سے تمہارے پاس آ جائے گا۔ اصل میں تابوت کا لفظی مطلب، تابوت یہ تابہ یتوبو سے ہے، تا واو با، اور تابہ یتوبو کا مطلب، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لفظی؟ رجوع کرنا۔ اصل میں یہ ایک صندوق تھا، یہ ایک کوئی ایسی چیز تھی جس میں کوئی چیزیں رکھی جاتی تھی، بنی اسرائیل اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اس لیے اس کو تابوت کہا جاتا تھا۔ لفظی مطلب تابوت کا کہ وہ چیز جس کی طرف رجوع کیا جائے، لوگ بار بار اس کے پاس آئیں۔ تو بنی اسرائیل اس تابوت کو بڑا مقدس سمجھتے تھے، اور مقدس تھا، اور بیماریوں کا علاج، جنگوں کے اندر تابوت ساتھ لے جاتے تھے
تو تابوت کی وجہ سے انہیں غلبہ حاصل ہو جاتا تھا، فتح ہو جاتی تھی۔ تو اس تابوت کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے سکینت اترتی رہتی تھی۔ اصل چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے سکینت۔ جنگ کے اندر اصل چیز زیادہ وسائل نہیں ہوتے، جنگ کے اندر اللہ کی طرف سے ڈھارس بدی رہے، دل مضبوط ہو، دل ثابت قدم ہو، اصل اہمیت اس کی ہوتی ہے۔ تو اس تابوت کی وجہ سے دل ان کا مطمئن رہتا تھا، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی رہتی تھی۔ اور اس تابوت کے اندر تھا کیا؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی بقیہ چیزیں، جس کو ہم تبرکات کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تابوت واپس آ جائے گا۔ تو یہ تابوت ان کے پاس تھا شروع میں، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی چیزیں، جب ان سے ان کے علاقے چھینے گئے، جب ان کے بچے ان سے جدا ہوئے دشمنوں نے، تو صرف یہی چیزیں ان سے نہیں چھینی گئی، یہ تابوت بھی ان سے لے لیا گیا تھا۔ اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا کر یہ تابوت چھڑائیں۔ تو طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تابوت خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ تو یہ نشانی بھی ہے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو بس یہ نشانی ہے، مزید کوئی نشانی نہیں دکھائی جائے گی۔ تو یہ نشانی پوری ہوئی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبیوں کے جو تبرکات ہیں، بقیہ چیزیں جو نبی استعمال کرتے تھے، ان بقیہ چیزوں سے تبرک اٹھانا اور ان کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ ہم پر فلاں برکت نازل ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں صحت حاصل ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں فتح حاصل ہو رہی ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس کو تبرک کہتے ہیں، برکت لینا۔ لیکن اس کے بارے میں دو تین باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے تبرک کے بارے میں، کہ تبرک جو ہے وہ نبیوں کی استعمال شدہ چیزوں سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ نبیوں کی استعمال کردہ چیزوں سے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی قابل استعمال چیزیں جو بچی ہوئی تھیں، وہ نبیوں کی قابل استعمال چیزیں ہونی چاہیے، چاہے نبی فوت ہو جائیں وہ چیزیں باقی بچ جائیں، نبی کے فوت ہونے کے بعد بھی ان چیزوں سے تبرک لیا جا سکتا ہے۔ اٹھا دیں، نبی کے فوت ہونے کے بعد بھی نبی کی زندگی میں بھی تبرک لیا جا سکتا ہے، اور نبی کے فوت ہونے کے بعد بھی تبرک لیا جا سکتا ہے، جیسے بنی اسرائیل لیتے تھے اور صحیح لیتے تھے۔ اور یہ ذہن میں سوچنا کہ نبی کے تبرک کی وجہ سے ہمیں بیماری، ہمیں صحت ملے گی، ہمیں فتح ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کی زندگی میں بھی تبرک لیا جا سکتا ہے اور نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کی قابل استعمال چیزوں سے، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ وہ نبی کی چیز ہو، نبی کے علاوہ کوئی افضل سے افضل امتی کیوں نہ ہو اس کا تبرک نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے امت محمدیہ میں، بلکہ علی الاطلاق نبیوں کے بعد، کیونکہ سب سے افضل امت یہ امت ہے، آخری امت، سب سے افضل نبی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے افضل امت بھی یہ امت ہے۔ تو اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان سے نیک کوئی نہیں ہو سکتا نبیوں کے بعد، ان کا تبرک بھی نہیں لیا جا سکتا، ان کا تبرک نہیں لیا گیا۔ کوئی ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے، ان کی کسی اولاد نے، ان کے بچوں نے، دیگر صحابہ کرام نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، دیگر صحابہ کرام نے ان کا تبرک لیا ہو۔ تو تبرک صرف نبی کا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل استعمال چیزوں کا تبرک صحابہ کرام لیتے تھے، جس طرح یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی بقیہ چیزیں، قابل استعمال چیزوں کا تبرک لیتے تھے، اور وہ لینا بالکل صحیح تھا، اور اللہ نے باقاعدہ وہ تابوت واپس لوٹایا ان کو، اس لیے تابوت واپس نہیں لوٹایا کہ اگر یہ کوئی غلط چیز تھی تو وہ غلط چیز کے اندر دوبارہ مبتلا ہو جائیں، یہ صحیح چیز تھی، اللہ نے دوبارہ لوٹا دیا اور اس کو طالوت کی نشانی قرار دیا، طالوت کی بادشاہت کی۔ تو یہی تبرک ہمیشہ امتی نبیوں کا لیتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام تبرک لیتے تھے، مشہور واقعات ہیں، آپ نے سنے ہوں گے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ ذرا اگر اٹھا دیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صرف وضو کا پانی نہیں بلکہ لعاب دہن، تھوک وغیرہ، صحابہ کرام اسے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے
تو صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، اور صحابہ کرام اسے مل کر اپنے جسم پہ مل لیتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ احادیث مبارکہ میں صراحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے تبرک لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ مبارک کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ اور صحابہ کرام اس دور میں پنکھے اور اے سی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس دور میں تو نہیں ہوتے تھے، تو پسینہ آتا تھا، گرمی بھی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شیشیوں میں محفوظ کر لیتے تھے، جس طرح خوشبو کو محفوظ کیا جاتا، اور اس کو ایک خوشبو کے طور پہ، صرف خوشبو کے طور پر نہیں، خوشبو کے طور پر بھی اور تبرک کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، قطرہ قطرہ کر کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام باقاعدہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش کہ اگر ہمیں موت آ جائے، وہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتاریں، اگر آپ کا ہاتھ مبارک ہمیں لگ جائے، اگر آپ کی کوئی قمیص مبارک ہمیں عنایت ہو جائے، ہم اس قمیص کے اندر دفن ہو، یہ صحابہ کرام چاہتے تھے، اور یہ تبرک کی وجہ سے کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت آپ کو پتہ عبداللہ بن ابی علیہ ما علیہ رئیس المنافقین، منافق تھا، وہ نفاق پر فوت ہوا، اس کا بیٹا بڑا پکا مسلمان تھا، تو جب وہ فوت ہوا، اب چونکہ وہ منافق اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان تھا، اس کا شمار تو مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہی ہوتا تھا، کافروں کے اندر اس کا اس طرح اعلان شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے، وہ بیٹا تھا بہرحال، تو اس کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر اپنا کرتا مبارک، اگر آپ اپنی قمیص عطا فرمائیں تو اس قمیص میں میں اپنے باپ کو دفناؤں، شاید اسے فائدہ ہو جائے۔ اب جو منافق ہے، اور وہ منافق بھی اعتقادی منافق ہے، وہ تو کافروں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اسے تو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بیٹے تھے، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ تبرک لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں سورہ فلق سورہ ناس معوذتین پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی، آپ بیمار تھے، میں آپ کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی اور آپ کا ہی ہاتھ مبارک آپ کے جسم پر پھیرتی تھی تبرک کے لیے، یہ نہیں کرتی تھی کہ اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کر دم کر کے پھونکیں اور اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر پھیریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک مبارک ہاتھوں کا تبرک لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دم کرتی تھی۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں، یہ تو زندگی کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے ہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اپنا جسم ٹچ کرنا بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی مجھ سے وہ دنیا میں بدلہ لے لے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ آپ نے مجھ پر زیادتی کی ہے، آپ نے مجھے ایک دفعہ آپ نے جو ہے میں صف میں تھا، میں تھوڑا سا آگے تھا، سینہ میرا آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے مجھے چھڑی سے صفیں ٹھیک کرواتے تھے، نماز کی بھی، میدان جنگ میں بھی، میدان جنگ کی صفیں اور نماز کی صفیں ایک جیسی ہوتی ہیں، آپ چھڑی سے صفیں درست کروا رہے تھے، تو آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو اگر آپ نے بدلے کی بات کی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ نبی سے بدلے کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرا جسم ننگا تھا، آپ بھی اپنا جسم ننگا کر دیں اذان کے بعد۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، کہ وہ صحابی جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی تو جس کا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس وقت میرے جسم پہ کچھ نہیں تھا، تو آپ بھی اپنے جسم کو ننگا کر دیجئے۔ صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہوئی، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے تھے کہ کسی نے بدلہ لینا تو لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار دی، تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے، اور آپ کی مہر نبوت جو آپ کے کندھوں کے درمیان تھی اسے بوسہ دینے لگے، اور کہنے لگے میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مل جائے اور مجھے یہ چیز فائدہ دے قیامت کے دن۔
تو یہ تبرک جو جائز تبرک ہے، جو ایک عقیدت اور محبت نبی سے، اور اس کا تبرک لینا جائز ہے، نبی کے جسم سے ٹچ ہونے کا، نبی کے جسم سے کوئی چیز ٹچ ہوئی ہے تو اس چیز کا، جیسے میں نے ذکر کیا، وضو کے قطرے ہوں، لعاب مبارک ہو، پسینہ مبارک ہو۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی، جب لوگ اختلاف کرتے تھے حضرت عائشہ سے بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ بیان کرتی تھی کہ تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے سینے پر ہوئی ہے، اس وقت آپ کا جسم مبارک، آپ کا سر مبارک میرے سینے کے اوپر تھا، میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا، اس حالت میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور جو آپ نے آخری مسواک کی ہے، وہ حضرت عائشہ کے بھائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسواک کو، حضرت عائشہ کو پتہ لگ گیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ مسواک سخت تھی، میں نے اس کو اپنے منہ میں اس کو اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، گویا کہ آخری لمحوں میں میرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مل گیا۔ یہ حضرت عائشہ ایک تبرک اور فضیلت کی بات کر رہی ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ فضیلت نصیب فرمائی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں اور آپ کے خدام ہیں، انہیں ہر وقت یہ فضیلتیں نصیب ہوتی رہا کرتی تھیں۔ تو یہ تبرک ہے جو صحابہ کرام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیا کرتے تھے، اور یہ صرف زندگی میں نہیں تھا، یہ زندگی کے بعد بھی تھا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک تھی، اور حضرت عائشہ نے اسے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب کوئی حضرت عائشہ جب فوت ہو گئیں تو یہ ان کے بعد ان کی بڑی بہن حضرت اسما، جو ان کے بعد بھی حیات رہیں ایک لمبا عرصہ، تو یہ پھر ان کے پاس آ گیا۔ اب حضرت عائشہ کیا کرتی تھی، حضرت اسما کیا کرتی تھیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا، تو وہ اس کرتے کو پانی میں ڈال کر اسے دھو لیتے اور اس پانی کو تبرک کے طور پہ استعمال کرتے تھے، باقاعدہ صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو گویا کہ نبی کی زندگی میں نبی کی قابل استعمال چیزیں، نبی کے جسم اطہر اور اس طرح کی چیزوں کا تبرک لینا جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، ان کی زندگی کے بعد بھی ان کی قابل استعمال چیزوں سے تبرک لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صرف نبی کی چیزوں کا تبرک ہو سکتا ہے، غیر نبی کی چیزوں کا تبرک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 کہ یہ جو نبی کی قابل استعمال چیزیں نبی کی زندگی میں ہوں یا نبی کی حیات طیبہ کی ہوں، یہ چیزیں ثابت ہوں کہ یہ نبی کی ہیں، یہ نہ ہو کہ جھوٹی منسوب کی ہوں نبی کی طرف۔ اور یہ اللہ معاف کرے، کتنی بڑی جسارت ہے کہ اگر کوئی بندہ لا علمی میں کسی چیز کو نبی کی طرف منسوب کر دے کہ یہ نبی کی قمیص ہے، یہ نبی کی لاٹھی ہے، یہ نبی کی امامہ ہے، پگڑی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ پتہ نہیں یہاں بادشاہی مسجد میں کتنے اس قسم کے تبرکات پڑے ہوئے ہیں، آج 1500 سال کے بعد بھی وہ پڑے ہوئے ہیں، نہ جس کی کوئی سند ہے اور نہ کچھ اور، بس لوگوں نے مشہور کر دیا ہوا ہے۔ کیا اس طرح مشہور کرنے سے وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائیں گی؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں، کوئی بندہ کہ نبی نے بات فرمائی، اس بندے کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک وہ سند بیان نہ کرے، پوری ثابت نہ کرے کہ یہ نبی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے آئے، اس کی خبر کی تصدیق نہ کرو جب تک تحقیق کر لو۔ تو نبی کی بات تو مانی نہیں جا سکتی سند کے بغیر، تو یہ جو تبرک والی چیزیں ہیں یہ بغیر سند کے یہ ایسے ہی مان لی جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، عجیب و غریب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اتنے نقش و نگار والی چیزیں جو شاید اس دور میں ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ وہ نالین مبارک کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں اور اس پہ پوری تحریک بنی ہوئی ہے، وہ جی وہ چوری ہو گئے ہیں، وہ کسی نے چوری کر لی ہیں، ہم نے اس کو بازیاب کرانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ان نالین مبارک کو سینے پر لگایا جاتا ہے، ماتھے پر لگایا جاتا ہے، اور ان نالین پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، رسول کا نام لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا، اور کتنے وہ نقش و نگار ہیں۔ کیا اس طرح کے نالین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے؟ کتنا سادہ دور تھا۔ تو غلط چیزوں کو بنا بنا کر لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور غلط طور پہ جو ہے، یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بات نبی کی طرف منسوب کر دی جائے کہ نبی نے یہ بات فرمائی، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ سے کوئی بات منسوب کرے اپنا ٹھکانہ آگ میں پکڑ لے۔ تو یہ جو نبی کے ساتھ اس قسم کی چیزیں منسوب کر دی جاتی، وہ کوئی دبئی کے اندر کوئی بال ہے کہ جی یہ نبی کے بال ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے بال ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ کیا تو اس طرح کر کے بغیر سند کے یہ چیزیں تبرک نہیں بنتی۔
یہ باقاعدہ جس طرح احادیث کی سند ہوتی ہے، نبی کے مبارک اقوال کی سند ہوتی ہے، اس طرح اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو اس کی سند ہوتی ہے۔ آج تو کوئی بندہ نئی حدیث بھی بیان نہیں کر سکتا، یہ حدیثیں بیان ہوتی تھی، سند ہوتی تھی تیسری چوتھی صدی ہجری تک، اس کے بعد انہی احادیث مبارکہ کو نقل کیا جاتا ہے۔ 1500 سال کے بعد آج چیزیں منسوب ہو رہی ہیں نبی کی طرف، نہ کوئی سند ہے نہ کچھ اور ہے۔ تو یہ چیز نبی کی ہونی چاہیے، نبی کی طرف جھوٹی منسوب نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بالکل اس طرح معاملہ ہے کہ جو نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، ولیعاذ باللہ۔ اور میں نے تیسری چیز جو آپ کو بتائی ہے کہ امت میں سے افضل شخصیت کا تبرک نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، نبی نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ نہ ابوبکر صدیق کا تبرک لیا گیا، نہ عمر فاروق کا، نہ عثمان غنی کا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دیں، نہ علی المرتضیٰ کا، کسی صحابی کا تبرک نہیں لیا گیا۔ تو یہ تبرک صرف اور صرف نبی کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پیروں کا بھی تبرک ہوتا ہے، اور لوگوں نے یہ پیسے بٹورنے کا ایک پورا طریقہ بنایا ہوا، اللہ معاف کرے۔ تو یہ تبرک ہے، بالکل ہے، نبی کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، نبی کی وفات کے بعد بھی ہوتا ہے، وہ چیزیں نبی کی ہوں اور ان کی نبی کی طرف نسبت صحیح ہو، اس سے بیماری کا علاج بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ برکت ڈالتے ہیں اس سے نفع بھی ہو جاتا ہے، جنگوں کے اندر فتوحات بھی ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اگر وہ نبی کی ہوں اور یہ چیزیں جائز ہیں۔ اور یہ تبرک لیا کرتے تھے بنی اسرائیل، یہ تابوت ان سے چھین لیا گیا تھا۔ طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ تھی کہ فرشتے وہ تابوت واپس لے آئیں گے، اور فرشتے وہ تابوت واپس لے آئے، اور یہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی تھی۔ وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اگلے سوموار کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔